بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اس سے پہلے ہم نے 5 مقاصد جن کو 5 ضروری چیزیں کہا جاتا ہے، ضروریات کے نام سے بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ 5 انسانی ضروریات ہیں جن کی تکمیل اور ان کے تحفظ اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں شرعی احکام دیے گئے، یعنی یہ 5 مقاصد ہیں۔ مقاصد کے معنی کی تعبیر اور الفاظ سے بھی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر مصالح مرسلہ یا اسرار شریعت یا معانی اور حکم کے نام سے بھی، ان الفاظ سے بھی مقاصد شریعت کو تعبیر کیا گیا ہے۔ 5 بنیادی مقاصد یا ضروریات اور پھر ان کی تکمیل حاجیات اور تحسینیات سے ہوتی ہے۔ 5 ضروریات کا ہم نے تفصیلی ذکر کیا ہے کہ شارع نے یا شریعت نے کس طرح ان 5 ضروریات کا تحفظ کیا ہے۔ اس کے 2 پہلو ملحوظ رکھے ہیں۔ ایک پہلو جلب منفعت کا ہے، جس میں ایسے احکام دیے گئے ہیں، ایسی ہدایات ہیں جن میں ان کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، ان کی بقا اور انہیں دوام اور استمرار حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا پہلو دفع المضرات کا ہے، جس میں ایسے احکام ہیں، ایسے امور مشروع قرار دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے ان کا تحفظ ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں، ایسے کام، ایسے امور جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ مقاصد کی تعبیر کے لیے جیسا کہ ابھی ذکر کیا، اور بھی الفاظ ہیں جیسا کہ مصالح مرسلہ، ان کا اعتبار شروع سے ہی کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی کچھ وضاحت پہلے کی ہے کہ مقاصد شریعت کا بیان قرآن میں بھی ہے، حدیث میں۔ صحابہ کرام سے بھی ہمیں مقاصد شریعت کا اعتبار ملتا ہے۔ بعد میں اہل علم میں بھی ان کی اہمیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ امام مالک نے ان مقاصد کا استعمال کیا، لیکن اس میں تعبیر مصالح سے کی ہے۔ مصالح مرسلہ کے نام سے مقاصد کا استعمال کیا ہے، مقاصد کا باقاعدہ نام ذکر نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ نے استحسان کے نام سے مقاصد کا استعمال کیا ہے، یعنی شریعت کے مقاصد کا لحاظ رکھتے ہوئے احکام دیے ہیں یا فتوے جاری کیے ہیں یا نئے مسائل اور حالات میں
شرعی حکم لگایا ہے، لیکن استحسان کے نام سے باقاعدہ مقاصد کا ذکر نہیں کیا۔ مقاصد کا باقاعدہ ذکر سب سے پہلے عبد الملک امام الحرمین الجوینی نے کیا ہے۔ ان کی کتاب البرہان فی اصول الفقہ ہے، اس میں انہوں نے اصول فقہ کی کتاب کے اندر یہ سب سے پہلے مقاصد، مقصد اور قصد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ عبادت ہے، تقوی ہے۔ شریعت کا مقصد نچوڑ اللہ کی بات اور اس کا تقوی ہے۔ باقی جو دنیاوی امور ہیں یہ سارے کے سارے اس مقصد کی تکمیل کا یہ ذریعہ ہے۔ امام جوینی نے یعنی باقی امور کو اس بڑے مقصد کا ذریعہ بیان کیا ہے، اور ان مقاصد کا انہوں نے اتحادی مسائل میں استعمال بھی کیا ہے، لیکن اپنی کتاب البرہان فی اصول الفقہ میں نہیں، بلکہ اپنی ایک دوسری کتاب جس کو غیاثی کہتے ہیں، غیاث الامم کے نام سے، اس کتاب کے اندر، کیونکہ یہ کتاب باقاعدہ ایک حکمران کے لیے انہوں نے لکھی اور مقاصد شریعت کا اتحاد کے اندر باقاعدہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو امام جوینی نے جن مقاصد کا ذکر کیا وہ 5 مقاصد مشہور، جیسا کہ یہ عام ایک فہرست اہل علم نے بیان کی ہے کہ ان 5 میں سے دین کا تحفظ، جان اور نسل، عقل اور مال کا تحفظ۔ ایسے ہی انہوں نے حاجیات کا ذکر بھی کیا ہے اور تحسینیات کا، جو اصل جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی یہ تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ جوینی نے بھی یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ امام غزالی آئے ہیں۔ تو امام غزالی یہ اصل میں امام الجوینی کے شاگرد ہیں۔ تو امام غزالی نے جو الجوینی کے شاگرد تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مصالح مرسلہ اور مقاصد کو ایک کر دیا ہے، دونوں اصطلاحوں کو ایک ہی معنی میں لیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مسئلہ سے ہماری مراد کیا ہے؟ مقاصد یعنی شریعت کی حفاظت ہے۔ مسئلہ سے ہماری مراد یعنی مقصد کی شریعت کے مقاصد کی حفاظت ہے، اور وہ حفاظت کس طرح ہوگی؟ ان 5 بنیادی ضروریات سے حفاظت ہوگی۔ یعنی 5 ضروریات کی حفاظت، یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مسلط ہے، اور یہی یعنی شریعت کے مقاصد میں شامل ہے۔ تو جو چیز ان 5 ضروریات کی حفاظت کرے وہ مسلط کہلائے گی، اور جو ان 5 ضروریات کے اندر خرابی یا خلل پیدا کرے وہ خرابی اور مفسدہ کہلائے گی۔ یعنی انہوں نے مصالح کو اور مقاصد کو ایک کر دیا کہ مصالح سے مراد اصل مقاصد ہی ہیں، جو 5 بنیادی یہ مقاصد ہیں جن کا تحفظ جو چیز کرتی ہے وہ مسلط ہے، اور جو خرابی پیدا کرتی ہے وہ مفسدہ ہے۔ اس طرح انہوں نے اس کی جو ہے وہ تقسیم کر دی، باقاعدہ اس فہرست کو انہوں نے یعنی تیار کر دیا، ترتیب دے دی 5 مقاصد، اور ان کی تکمیل کے لیے کہ حاجیات اور تحسینیات ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو مقاصد ہیں جو جن کا تحفظ ضروری ہے، اور ان کے تحفظ کو ہی ہم مصالح کہتے ہیں،
اور یہ مقاصد معلوم کیسے ہوں گے؟ امام شاطبی نے کہا کہ ان کی پہچان جو ہے وہ نصوص سے، اجماع اور قیاس سے ہوگی۔ ان چیزوں سے مقاصد کی پہچان ہوگی۔ اصل پہچان تو انہی چیزوں سے ہوگی، پہچان کے یہ مصادر یہی ہیں، لیکن اس میں پہچان کرنے کے لیے عقل کو اہمیت حاصل ہے۔ عقلی پہچان کرے گی نا، عقل استعمال کرنے سے ان مقاصد کی پہچان ہوگی۔ تو امام غزالی نے ایک تو مسالے اور مقاصد کو ایک کر دیا، ایک اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ایک فہرست بنا دی۔ گویا کہ امام الجوینی اور امام غزالی جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک مقاصد کی ایک فہرست بن گئی، اور ان کی یہ ایک درجہ بندی ہوگی۔ یعنی وہ کیا ہیں؟ وہ 5 بنیادی ضروریات کا تحفظ ہے، اور پھر ان کی تکمیل کے لیے حاجیات اور تحسینیات کا تحفظ ہے۔ اس سے ان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور ان کی پہچان وہ قرآن و سنت، اجماع اور قیاس وغیرہ سے ہوگی، اور اس میں عقل کا جو ہے وہ اس میں یعنی من مقاصد کو سمجھنے میں کردار ہے۔ اس کے بعد امام غزالی جو ہیں وہ کیونکہ 5ویں صدی کے ہیں، 505 میں یہ فوت ہوتے ہیں، جبکہ ان کے استاد امام الجوینی جنہوں نے سب سے پہلے مقاصد کا باقاعدہ لفظ استعمال کیا ہے، وہ 478 میں وفات پاتے ہیں۔ انہوں کی وفات 478 میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2 صدیوں کے بعد امام شاطبی کا دور آتا ہے۔ امام شاطبی 790 میں فوت ہوئے، یعنی 790 میں فوت ہوئے ہیں امام شاطبی۔ تو ان کا دور جو ہے وہ 8ویں صدی ہجری کا ہے۔ یہ تقریباً امام غزالی کے 2 صدیاں بعد آنے والے ہیں۔ یہ 8ویں صدی جو ہے، اس میں اور کچھ 7ویں میں اور بھی اہل علم ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مقاصد پر کام کیا ہے۔ مقاصد پر باقاعدہ کتاب جو ہے وہ تو امام شاطبی نے لکھی، الموافقات فی اصول شریعہ کے نام سے ہے یہ، لیکن اور بھی کچھ مفکرین نے مقاصد پر کام کیا ہے۔ ان میں ایک عز الدین ابن عبدالسلام ہیں، عز الدین ابن عبدالسلام، اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ ہے۔ ان کا دور یہ 8ویں صدی کا ہے۔ امام ابن تیمیہ کا دور بھی کچھ جو ہے وہ 7ویں کا، کچھ 8ویں کا، کیونکہ امام ابن تیمیہ جو ہے وہ 727 میں یا 28 میں وہ فوت ہوئے، تو 27-28 سال جو ہیں وہ 8ویں صدی کے ہیں، اور اس سے پہلے 7ویں صدی کا بھی آخری حصہ، یعنی ان کے دور، ان کے کام میں یہ بھی شامل ہے۔ ابن قیم وہ 751 میں فوت ہوئے، 751، اور امام شاطبی جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں 790 میں۔ ان کی پیدائش کا جو ہے کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن 790 میں معلوم ہوتا ہے کہ 8ویں صدی یہی ان کا دور ہے۔ تو یہ اسپین میں تھے۔ عز الدین عبدالسلام جو ہیں یہ مصر میں، قاہرہ میں تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے مقاصد پر کتاب لکھی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ شریعت کے محاسن بیان کیے ہیں۔ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، یعنی قواعد الاحکام فی مصالح الانام کے نام سے۔ اور ابن تیمیہ یہ شام میں تھے، دمشق میں، انہوں نے مسالے پر، مقاصد پر کام کیا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ابن تیمیہ کا کام یا ابن قیم کا کام جو ہے وہ امام شاطبی تک نہیں پہنچ سکا، یعنی ایک دوسرے کے کام سے یہ واقف نہیں ہو سکے۔ معلوم ایسے یہ ہوتا ہے کہ امام شاطبی کا کام کچھ بعد کا ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم
کا کام جو پہلے کا ہے، کیونکہ امام ابن قیم یہ 728 میں فوت ہو گئے اور ابن قیم 751 میں، جبکہ امام شاطبی 790 میں فوت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو عز الدین عبدالسلام ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ کیونکہ باقاعدہ مقاصد پر کتاب لکھی ہے، کام کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عام طور پر دنیا کی جو مسائل اور دنیا کے جو مفاسد ہوتے ہیں وہ انسان کی عقل پہچان لیتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مسائل اور دنیا کے مفاسد کو انسان کی عقل پہچان جاتی ہے۔ اکثر شرعی احکام میں بھی ایسا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ شریعت کے اندر اکثر احکام ایسے ہیں کہ جن کے مسائل یا ان میں بیان ہونے والے مفاسد کو انسان کی عقل پہچان لیتی ہے۔ یہ عز الدین عبدالسلام نے یہ بات کی ہے۔ تو ایسے ابن تیمیہ جو ہے انہوں نے عقل کے کردار کو کافی وسعت دی ہے، عقل کو یعنی شرعی احکام کے سمجھنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اہل علم کے ہاں معروف ہے کہ کسی کام کے انسان جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے نا، اور اس کام کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہ کام اس کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا، یہ انسان کی عقل کر لیتی ہے۔ دنیاوی یعنی دنیاوی لحاظ سے مراد ہے، دنیاوی امور میں انسان کی عقل یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ اس کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ کبھی فیصلہ یعنی عقل کر لیتی ہے، کبھی شریعت کر دیتی ہے، کبھی دونوں کو ملا کر کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی کام انسان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مناسب ہے، غیر مناسب ہے، فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، یہ عام طور پر فیصلہ کون کرتا ہے؟ انسان کی عقل۔ کبھی شریعت فیصلہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ امور ہیں جو دنیا کے متعلق ہیں، دنیا کے مسائل مراد ہیں، اور کبھی شریعت اور عقل مل کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات معلوم کرنا کہ کاموں میں سے بہتر کون سا ہے اور آخرت کے لحاظ سے یعنی نیک بختی، سعادت مندی اور بدبختی کے اعتبار سے کون سا عمل بہتر ہوگا، کس کا ثواب ہوگا اور کس کی سزا ہوگی، یہ فیصلہ صرف شریعت کر سکتی، انسان کی عقل نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے تو عقل یہ فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے یا نقصان دہ ہے، لیکن اس اعتبار سے فیصلہ کرنا کہ یہ کام بہتر ہے، اس کو کرنے سے انسان کا آخرت میں فائدہ ہوگا، آخرت کی سعادت حاصل کر سکے گا، آخرت میں نقصان سے بچ سکے گا، عذاب سے، جہنم سے بچ سکے گا، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ عقل نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ شریعت کرتی ہے۔ یعنی ابن تیمیہ نے عقل کو اہمیت تو کافی دی ہے، لیکن یہ دنیا کی مسائل کے اعتبار سے اس کو اہمیت دی ہے۔ باقی جو ہے وہ شریعت کے احکام سمجھنے کے لحاظ سے تو عقل کردار ادا کرے گی، لیکن کسی کام کا یہ فیصلہ کہ یہ بہتر ہے اس لحاظ سے کہ آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ شریعت کے علاوہ انسان کی عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے عقل کے کردار کو بھی کافی وسعت دی ہے، لیکن محدود کر دیا ہے، عقل کا کردار محدود کر دیا ہے۔ اور عز الدین عبدالسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ انسان کی عقل وہ دنیا کی مسائل کے بارے میں فیصلہ کر لیتی ہے، اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام اس کے لیے فائدہ مند ہے یا کہ نہیں، اور اکثر شریعت کے احکام کے بارے میں فیصلہ کر لیتی ہے، یعنی اکثر شرعی احکام کے مقاصد معلوم کر لیتی ہے کہ ان میں یہ مقصد ہے، یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہے۔ یعنی انہوں نے عقل کے کردار کو انہوں نے بھی کافی واضح کیا ہے۔
یعنی تقریباً یہ جو دور ہے ابن تیمیہ کا یا اس سے متصل امام شاطبی کا دور ہے۔ امام شاطبی نے جو ہے وہ مقاصد کے بارے میں کیا اضافہ کیا ہے؟ امام شاطبی نے یہ تو بات کہہ دی کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں یہ انسان کی مصالح کے لیے، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے ہوں یا آخرت کے اعتبار سے، یعنی دنیا آخرت کی مصالح کے لیے شریعت کے احکام ہیں، اور انہوں نے ان کو اس طرح اہمیت دی ہے، یعنی یہ جو انسان کی ضروریات ہیں یا جن کو ہم بنیادی مقاصد کہتے ہیں، ان کے مفہوم کو اس قدر واضح کر دیا کہ یہ مقاصد یا ان کا تحفظ اتنا اہم ہے کہ ان کے بغیر انسان کی نہ دنیا چل سکتی ہے نہ اس کی آخرت، یعنی دنیا آخرت کی تمام مسالے جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے مقاصد ہیں، کیونکہ انسان کے دنیا آخرت کو کہتے ہیں نا معاش معاد، یہ عاجل اور عاجل، دنیا آخرت یا اس کو معاش معاد کہہ دیتے ہیں، ان دونوں کے اعتبار سے ان مقاصد کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کے بغیر دنیا یا آخرت کے امور انسان کے نہیں چل سکتے، بلکہ یعنی دنیا آخرت کے امور کا ان پر انحصار ہے۔ اگر ان مسلطوں میں سے کوئی مسلط فوت ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا نظام نہیں چل سکتا، جیسے اس کی زندگی کا نظام نہیں چل سکتا ویسے ہی یہ مسالے اگر فوت ہو جاتی ہیں، ضائع ہوتی ہیں، ان کا تحفظ نہیں کیا جاتا تو جیسے دنیا کا نظام نہیں چلتا ویسے آخر کا نظام بھی نہیں چلے گا، کسی کو نہ تو کوئی ثواب ملے گا، نہ وہ کوئی جہنم سے بچ سکے گا، نہ وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی اس طرح جو ہے ان کی اہمیت ہے کہ دنیا آخرت کے مسالے ان سے وابستہ ہیں، ان کے تحفظ سے وہ مربوط ہے، ان کا تحفظ ہوگا تو پھر دنیا آخرت کی مسالے ہوں گی، ورنہ نہیں۔ یعنی یہ اہمیت امام شاطبی نے ان کو دی ہے۔ باقی جو ہے امام شاطبی نے یہ جو مسالے یا جو مقاصد امام جوینی نے، امام غزالی نے بیان کیے ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ وغیرہ والے تو ان تک پہنچے ہی نہیں، ان کا کام جو ہے امام شاطبی یہ معلوم نہیں کر سکے، تو جو امام جوینی یا امام شاطبی نے ایک فہرست تیار کی ہے مقاصد کی، جن میں ہم ضروریات کہتے ہیں نا، دین کا تحفظ، جان مال عزت عقل کا تحفظ، حاجیات تحسینیات، یہ جو فہرست تھی امام شاطبی نے بیانیہ ذکر کی ہے، یہ انہوں نے اپنی کتاب موافقات میں ویسے ذکر کر دی ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے خاص کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ اس فہرست کو اسی طرح رکھا ہے۔ اس کی ترتیب میں بھی انہوں نے خاص کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ ترتیب یہی رہنی چاہیے یا کوئی تبدیلی کرنی چاہیے، ایسی بھی بات نہیں کی، نہ ہی ان کے کلام سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی نہیں نکلتی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات اصرار سے کی ہو کہ یہی مقاصد اتنے ضروری ہیں یا صرف یہی مقاصد ہیں کہ ان پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، یعنی اضافے کی نفی نہیں کی، اور اس ترتیب پر کوئی نقد نہیں کیا، اس کو انہوں نے باقی رکھا ہے، بلکہ مزید کیا کیا انہوں نے ان کی وضاحت کر دی ہے، تفصیل کر دی، مثلا یہ ضروریات میں سے ہارے کی کچھ وضاحت کر دی، حاجیات کی وضاحت کر دی، ایسے ہی تحسینیات کی تفصیل کر دی، مزید جو ہے وہ حاجیات تحسینیات کے ساتھ ساتھ ان کی جو مکملات ہیں، یعنی ان چیزوں کو جو مکمل کرنے والی چیزیں ہیں ان کا بھی بیان کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہی ضروریات کو امام شاطبی نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ باقی جو ہے وہ امام شاطبی نے ایک بات یہ بھی کہی، انہوں نے کہا کہ جیسے امام غزالی نے ذکر کیا تھا نا کہ ہم یہ مقاصد یا مسالے کیسے پہچانیں گے، انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت کی نصوص سے، اجماع اور قیاس سے ان کی پہچان ہوگی۔ امام شاطبی کہتے ہیں کہ ان کی پہچان ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خاص ہم دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ ہم قرآن حدیث کو نص پیش کریں جس میں یہ ذکر ہو کہ شریعت کے یہ 5 مقاصد ہیں، اور اس میں باقاعدہ یہ کوئی فہرست باقاعدہ ترتیب سے ذکر کی گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ مقاصد کیسے معلوم کیے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کی نصوص اور ان کے احکام کے مطالعہ اور ان کے استقراء سے، یعنی ان کے نزدیک یہ جو مسالے یا مقاصد ہیں ان کی پہچان یا ان کا حصول کیسے ہوگا، کسی خاص نص کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے جو احکام یا نصوص ہیں ان کے مطالعہ اور ان کے استقراء سے، کہ ہم احکام کا مطالعہ کریں گے، احکام پڑھیں گے تو ان کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے جو نکالیں گے، ان سے ہمیں ان مقاصد کی جو ہے معرفت حاصل ہوگی، اس سے ہمیں مقاصد کی پہچان حاصل ہوگی۔ یہ یعنی انہوں نے اس کی پہچان کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور انہوں نے کچھ مزید عقل کے کردار کی بات جو ہے پہلے ہم کر رہے تھے کہ عقل کا کردار جو ہے اس میں کتنا ہے۔ امام شاطبی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا نصوص سے احکام کو معلوم کرنا، جس کو کہتے ہیں نا کہ نصوص سے احکام کا استنباط، شرعی نصوص سے احکام کا استنباط یا مقاصد کا استنباط، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ تو اہل علم کریں گے، ایسے اہل علم جو عربی زبان کو جانتے ہوں، مہارت رکھتے ہوں۔ عربی زبان کی اہمیت پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ نصوص کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی اہمیت ہے۔ کوئی آدمی ایک عالم ہو، عربی زبان کو اس طرح جانتا ہو، کتاب و سنت کی نصوص سے وہ شرعی احکام کا استنباط کر سکے، مقاصد کا استنباط کر سکے۔ لیکن جب کوئی عالم جو نصوص کے استنباط میں مہارت رکھتا ہے، وہ یہ بیان کر دیتا ہے کہ شریعت کے یہ مقاصد ہیں، احکام کا استنباط کر دیتا ہے، مقاصد کا استنباط کر دیتا ہے، تو پھر ایک وہ شخص جو عربی زبان نہیں جانتا، وہ اپنے اجتہاد میں عقل سے کام لے کر یہ جو مقاصد اہل علم نے بیان کیے ہیں یا احکام بیان کیے ہیں، وہ کسی بھی جگہ حالات کا جو ہے وہ جائزہ لے کر ان حالات پر احکام کو اور مقاصد کو منطبق کر سکتا ہے، یعنی ان کا انطباق کر سکتا ہے۔ یہ یعنی ان کا عقل کا کردار ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ صاحب عقل ہے، سمجھدار ہے، اگرچہ باقاعدہ عالم نہیں، عربی زبان نہیں جانتا، لیکن اس کے سامنے کسی سے سن لیا یا اس نے عجمی زبان میں تراجم سے مقاصد معلوم کر لیے، احکام معلوم کر لیے، تو پھر وہ اپنی عقل استعمال کر کے وہ یعنی کسی جگہ پر حالات معلوم کرے گا، حالات اچھی طرح معلوم کرے گا، حالات اور ظروف کو دیکھ کر جو مقاصد اہل علم نے بیان کر دیے ہیں، ان کے طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ مقاصد ہیں، یعنی یہ مسالے ہیں، یہ مقاصد ہیں، یہ احکام ہیں، تو ان کو فٹ کرنے کے لیے وہ اپنی عقل استعمال کر سکتا ہے، عربی زبان کو وہ نہ بھی جانتا ہو، باقاعدہ وہ عالم نہ بھی ہو۔ یعنی اس لحاظ سے انہوں نے اس میں عقل کے کردار کو واضح کیا ہے، یعنی کیونکہ انسان کی عقل کا کردار جو ہے ان کے نزدیک دو طرح کا ہے۔ ایک مرحلہ جو ہے وہ عقل کے کردار کا یہ ہے کہ وہ نصوص سے احکام کو اخذ کرے، مقاصد کو معلوم کرے۔ ایک ہے کہ وہ جس جگہ پر، جس وقت میں یا جس شخص پر اس نے ان احکام کو فٹ کرنا ہے، منطبق کرنا ہے، ان حالات کا جائزہ جو لیا جائے گا وہ کیسے لیا جائے گا؟ وہ عقل سے لیا جائے گا۔ یعنی عقل سے کوئی آدمی جو ہے وہ کسی جگہ، جس کو کہتے ہیں فقہ الواقع، فقہ الواقع جو ہے وہ عقل سے معلوم کرے گا۔ یعنی عقل کا جو ہے وہ کردار یا اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ احکام کو مستنبط کرنا، مقاصد کو مستنبط کرنا، یہ نصوص سے ہوتا ہے، اور کوئی صاحب علم، صاحب بصیرت یا عربی زبان کا ماہر آدمی اپنی عقل کو استعمال کر کے ہی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ عقل کا یہ آتا ہے کہ اس نے حالات و ظروف دیکھنے ہیں کہ جن حالات میں اس نے ان احکام کو یا مقاصد کو، مقاصد کے ذریعے سے حکم لگانا ہے، وہ اس نے اپنی عقل سے دیکھنے ہیں، ان کی پہچان کرنی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اگر یہ حکم وہاں لگا دیا
تو کیا واقع ہی اس سے وہاں کے لوگوں سے یا جس آدمی پر لگانا ہے اس آدمی سے یا جس زمانہ میں لگانا ہے اس زمانہ کے لوگوں سے تنگی مشکل دور ہو جائے گی یا کہ نہیں ہوگی؟ یعنی ان کی مسلط کو فائدہ ان کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ بھی اسے اندازہ پہلے لگانا پڑے گا۔ اور دوسری یہ بھی بات کہ اگر ہم مقاصد سے ہٹ کر کوئی حکم لگاتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ بھی معلوم کون کرے گا؟ انسان کی عقل کرے گی۔ عقل سے گویا کہ یہ 3 کام لیے جائیں گے۔ ایک تو فکر واقعہ حالات کا جائزہ لینا، دوسرا یہ ہے کہ جو حکم وہاں لگانا ہے اس حکم کے سے وہاں ان کی مصلحت یا ان کا فائدہ کوئی حاصل ہوگا یا ان سے کوئی تنگی مشکل دور ہوگی یا کہ نہیں۔ اگر ہم نے مقاصد سے ہٹ کر کوئی حکم لگا دیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ چیزیں جو ہیں وہ عقل سے معلوم کرنی ہیں۔ یہ بات کس نے کی ہے؟ امام شاطبی نے۔ امام شاطبی کی یہ بات ہے کہ انہوں نے یعنی عقل کا کردار جو ہے اس کو اس طرح متعین کیا ہے۔ ویسے انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ عقل بذات کوئی شریعت کا مستقل مصدر نہیں ہے، شریعت کا کوئی مستقل عقل مصدر نہیں ہے، بلکہ عقلی استدلال ہمیشہ شرعی دلائل کے ساتھ ہی مل کر ہوگا۔ یہ بھی امام شافعی نے بات وضاحت سے کی ہے کہ عقل مستقل شریعت کا کوئی مصدر نہیں۔ آپ جہاں بھی عقلی استدلال کریں گے تو شرعی دلائل سے ہی کریں گے، شرعی دلائل کو ساتھ ملا کے کریں گے۔ اس سے یعنی بات یہی واضح ہوئی نا، جس وقت انہوں نے عقل کے کردار کو متعین کیا، انہوں نے کہا ہے کہ عقل کا ایک کردار تو ہے نصوص سے استنباط کا، دوسرا کردار کیا عقل کا کہ اس حکم کو یا مقاصد کو کسی جگہ پر فٹ کرنے کا، منطبق کرنے کا، اس کی تطبیق کا، تو وہ انسان عقل سے کرے گا، حالات کا جائزہ لے کے کرے گا۔ خواہ اس نے ایک فرد پر حکم لگانا ہے یا کسی مقام پر لگانا ہے یا کسی زمانہ میں لگانا ہے، اسے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے یہ حکم اگر لگا دیا اس مقصد کو سامنے رکھ کے تو کیا واقعہ ہی وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، مضرت دور ہو جائے گی، منفعت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں نے کوئی حکم میں ان مقاصد کو چھوڑ کر لگایا تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ان چیزوں میں انسان کی عقل جو ہے وہ کام کرے گی۔ تو بہرحال یہ تو خیر امام شاطبی کے حوالے سے جو انہوں نے مقاصد کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیے ہیں ان کا ذکر تھا۔ باقی اس کے بعد کیونکہ ابن تیمیہ کا دور بھی یہی ہے اور اس طرح ابن قیم کا، ابن قیم جو ہے انہوں نے بھی مسالے کو بڑی وسعت دی ہے۔ ابن تیمیہ نے بات کی ہے، اس کا ذکر اشارہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا۔ ابن تیمیہ کا یہ خیال ہے کہ اہل علم نے یا اس طرح اصولیوں نے، اہل علم اور اصولیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مقاصد کو صرف 5 ضروریات پر ہی محصور کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، جیسا کہ امام جوینی نے کیا اور امام غزالی نے کیا اور بعد والوں نے تائید کر دی، جیسا کہ امام شاطبی نے تائید کر دی ہے کہ انہوں نے صرف 5 تک محدود کر دیا ہے۔ تو ایک یہ جو 5 تک محدود کیا ہے، ابن تیمیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے، اس پر انہوں نے استدراک کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے نئے مقاصد انہوں نے ذکر کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نئے مقاصد ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عام طور پر اہل علم نے کیا کیا ہے، ظاہری اعمال انہوں نے دیکھے، یعنی انہوں نے مسالے کے اندر کیا کیا ہے، ظاہری اعمال دیکھے ہیں اور دنیا کی مسالے دیکھی ہیں، دل کے اعمال اور آخرت کی مسالے کا لحاظ نہیں رکھا، اس لیے یہ نقص ہے۔ انہوں نے ایک پہلو سامنے رکھا ہے، ایک پہلو کس طرح کہ انہوں نے صرف وہ مسالے ذکر کی ہیں، مادی مسالے، دنیا کی مسالے جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، یعنی ایسے مفاد، ایسی مسلطیں جن کے اندر شریعت نے کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے، سزا مقرر کی ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا نا، یہ دین، عقل، نسل، عقل اور عزت و آبرو کی حفاظت، ایسی چیزیں جو ان کا خلل پیدا کرتی ہیں نا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مقاصد کو محدود کرنے والی بات ہے
کہ اس کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا جائے دفع المضرۃ کا، کہ دفع المضرۃ کا پہلو رکھا جائے کہ دفع المضرۃ بس کی جائے، مفاسد کو دور کیا جائے، جو چیزیں مفاسد پیدا کرتی ہیں ان پر سزا دی جائے۔ یعنی گویا کہ مسالے صرف یہ نہیں ہیں کہ یعنی ایسا کام جو ہے وہ کرنے کا کہا جائے یا اس کا تحفظ کرنے کے لیے کہا جائے جن پر کوئی نہ کوئی سزا ہے، بلکہ یہ اس کا ایک پہلو ہے جس کو کہتے ہیں دفع المضرہ۔ تو جب کہ مسالے کے اندر صرف دفع المضرہ نہیں بلکہ جلب المنفعت بھی ہے، مسالے کو حاصل کرنا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر وسعت پیدا کریں، ہمیں دل کے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی مسالے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جیسے مثلا دل کی جو مسالے ہیں اس میں دل کے اعمال کا تعلق، کہ دل کے اندر مثلا ایمان ہے، دل میں اللہ سے محبت، اللہ پر توکل، اللہ سے امید، اللہ سے دعا، اللہ سے خوف، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق جو ہے وہ دل کے اعمال سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ان مسالے کو بھی سمجھ رکھنا چاہیے، کیونکہ دل جو ہے وہ کیا ہے، وہ بدن کا بادشاہ ہے، باقی اعضاء سارے اس کے تابع ہیں۔ اس لیے دل کی مسالے کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے گا تو پھر پورے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، جیسے حدیث اس کے بارے میں موجود ہے، کل ہم نے یہ بیان بھی کی تھی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آخر کے مسالے بھی وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ابن تیمیہ نے یعنی جو ان لوگوں نے مسالے کو محدود کیا ہے ان پر اعتراض کیا ہے اور استدراک کیا ہے، یعنی مسالے میں اضافہ کر دیا ہے کہ اور بھی مسالے ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو جن مسالے کا انہوں نے لحاظ رکھنے کے لیے کہا ہے، ابن تیمیہ نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ مسالے کو 5 تک محدود نہ رکھیں بلکہ اور بھی مسالے ہیں، اور ان کی تائید جو ہے ان کے شیخ ابن قیم نے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین سارے کا سارا جو ہے حکمتوں پر مبنی ہے، بندوں کی مسالے پر مبنی ہے، دنیا آخرت کی مسالے، اور اس میں مسلطوں میں عدل بھی ہے، رحمت بھی ہے، باقی مسلط اور حکمتیں بھی ہیں۔ ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر یہ چیز بیان کی ہے اور اپنے استاد کی تائید میں انہوں نے مسالے کے اندر، مقاصد کے اندر یعنی اضافہ کیا ہے۔ تو ابن تیمیہ نے جو اضافہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ہاں یہ 5 بھی ہیں، یہ مقاصد جو پہلے ایک فہرست چلی آ رہی ہے اس کی بھی تائید کی ہے، یہ بھی ہیں، لیکن ان کا اعتراض یہ ہے کہ صرف انہی پر ہی ان مسالے کو، مقاصد کو محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اضافہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے جن مقاصد کا اضافہ کیا ہے ان میں ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت و مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ مشرکین کی مخالفت کی جائے اور ان سے مشابہت نہ کی جائے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ مشرکین سے مشابہت نہ کی جائے اور ان کی مخالفت کی جائے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ آپ نے جو ہے وہ قرآن حدیث میں پڑھا، اس میں ہمیں غیر مسلموں سے، غیر مسلموں کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دوسرے اجمی لوگ غیر مسلم بھی ہیں، مشابہت سے روکا گیا ہے۔ اور یہ مشابہت جو ہے عقیدے میں بھی ہمیں منع کی گئی ہے۔ عقیدے میں مشابہت نہ کریں، اپنی عبادات میں مشابہت نہ کریں، اپنے اخلاقیات میں مشابہت نہ کریں، بلکہ معاملات میں مشابہت نہ کریں، اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے یعنی نکاح میں، اس میں ساری چیزیں آ گئی نا، ساری چیزیں آ گئی، اس میں عقیدہ بھی آ گیا، عبادات آ گئی، معاملات آ گئے، ہماری معاشرت آ گئی، لین دین، رہن سہن، سارا۔ ان میں ہم مشرکین کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت نہ کریں۔ اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ قرآن نے کئی جگہ کہا کہ تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، کئی جگہ کہا نا ان جیسے نہ ہو جاؤ، کافروں جیسے نہ ہو جاؤ، اہل کتاب جیسے نہ ہو جاؤ، یہودیوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے ایسے کیا ایسے کیا، مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح حدیث میں بھی آپ نے مشابہت سے منع کر دیا کہ تم اہل کتاب کی، مجوس کی مشابہت نہ کرو بلکہ ان کی مخالفت کرو، حتیٰ کہ عبادات کے اندر کہا مخالفت کرو، روزے اس طرح رکھو جس طرح کہ وہ رکھتے ہیں، یہ بعد میں ہے نا، تم روزہ چھوڑتے ہو تو اس کو لیٹ نہ کرو،
کیونکہ یہ مشابت کن سے ہے؟ یہ اہل کتاب سے مشابت ہے، یہ عبادتوں میں مشابت سے منع کیا گیا نا۔ مقصد یہ ہے کہ تہواروں میں مشابت، عبادات کے اندر مشابت، اپنی حجامتوں میں مشابت، اپنے لباس میں مشابت، یہ ساری مشابتیں جو ہیں ان کی تفصیلات قرآن حدیث میں موجود ہیں، مل جاتی ہیں۔ ان کا اس میں یعنی اصل مقصد یا ان کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ مشابت کا کیا نقصان ہوگا؟ مشابت کا یہ نقصان ہوگا کہ اس سے تمہارا جو دین ہے یہ متاثر ہو جائے گا، کیونکہ جو پہلے لوگ ہیں نا ان کی مشابت کرو گے تو وہ کیا کرتے رہے؟ اگر دین کے ساتھ مشابت کرو گے تو ان کا دین جو ہے اس کے اندر اضافے ہیں، اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، اور ایسی باتیں موجود ہیں جو منسوخ ہوگی یا جو منسوخ نہیں ہوئی انہوں نے اس کو کیا کیا؟ اپنے پاس سے تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے دین میں جب مشابت کرو گے تو تمہارے دین کے اندر خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ ہمارے دین کا تعلق جو ہے وہ صرف عقیدے سے نہیں ہے، نہ صرف عبادات سے ہے، نہ صرف معاملات میں ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے ہر معاملے میں غیر مسلم سے ایک اپنا امتیاز ہونا چاہیے، مسلمان الگ اپنا امتیاز قائم رکھے، تو اس سے وہ دین جو ہے اس کو کیا ہوگا؟ اس کو غلبہ ملے گا، دین باقی رہے گا، دین کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنا دین دوسروں پر غالب کریں، تو جب ہم ان کے پیچھے لگ گئے تو ہمارا دین کیسے غالب ہوگا؟ یہ ابن تیمیہ نے ایک مقصد بیان کیا ہے۔ لیکن وہ اہل علم جو کہتے ہیں کہ صرف یہی 5 کافی ہیں، انہوں نے اس مقصد کو کس میں شامل کر لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین کے تحفظ میں تو آ گیا، وہ کہتے ہیں یہ دین کے تحفظ میں آ گیا، اس لیے اللہ کے نام، اس کا نام ہی لیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے جو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں شیطان کی مشابت نہ کرو، اور ان لوگوں کی مشابت جن کا دین ناقص ہے، ناقص دین والے، اس وقت آپ کے وقت میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں ناقص دین والے۔ ناقص دین والا ہمیشہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، جیسا یہ آپ نے ہمارے ہاں جو ایک مثل ہے یہ بھی سنی ہے، نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ ابن تیمیہ نے اس کی ترجمانی اس طرح کی ہے، وہ کہتے ہیں نصف الطبیبی یفسد الابدان و نصف العالم یفسد الادیان۔ ہاں، جو نیم حکیم ہے وہ ابدان کو خراب کر دیتا ہے، اور جو آدھا عالم ہے وہ دین کو خراب کر دیتا ہے۔ و نصف النحوی، اور آدھا نحوی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یفسد اللسانہ، وہ زبان خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان کی مخالفت کرو، اور جو کم علم ہیں یا کم دین ہیں ان کی بھی مخالفت کرو، ان سے بچو۔ شیطان کی مخالفت کے بارے میں بھی قرآن نے جگہ جگہ کہا نا، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، روک دیا گیا شیطان کے پیچھے نہ لگو، ولا تتبعوا الشیطان خطوات الشیطان۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ تم کوئی آدمی جو ہے وہ کھانا بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے گا تو شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ اس لیے شیطان کی پیروی سے، اتباع سے ہمیں روکا گیا ہے۔ کئی حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ کام شیطان کا ہے لہذا نہ کرو، اور ایسے لوگ جن کا دین کامل نہیں ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ وَالْأَعْرَابُ أَشَدُّ نِفَاقًا وَالْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا۔ جو اعراب ہیں یہ ان کا کفر بڑا سخت ہے، نفاق ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے، کس لیے کہ ان کا دین ناقص ہے، کامل نہیں ہے، تو ان کی بات بھی نہ مانی جائے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ شیطان کی مخالفت کی جائے، اور جو دین کے اندر ناقص ہیں ان کی بات نہ مانی جائے، یہ بھی انسانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، دین کے بقا سے بقا دیتے ہیں۔ تو اس مقصد کو انہوں نے الگ ذکر کر دیا، تو باقی لوگوں نے اس کو کس میں شامل کر دیا؟ یہ بھی دین کے تحفظ میں شامل کر دیا۔
دین کا تفض دو طرح کا ہے نا، ایک ہے اس کے وجود، اس کی بقا اور اس کے استمرار کے لحاظ سے، ایک ہے کہ ایسے کاموں سے روک دیا جائے، منع کر دیا جائے، یا ایسے آدمی سے آدمی کاموں سے اجتناب کرے جو دین میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تو شیطان کی پیروی، اس کی اتباع اور ناقص دین والوں کی پیروی اتباع، یہ بھی کیا کرے گی؟ دین کو خراب کر دے گی۔ ایسے ہی انہوں نے جو ہے وہ ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبر کرنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا، انسان کا اخلاق ہی ہونا چاہیے کہ وہ بڑا جو ہے وہ صبر کر، صبار ہو، وہ بڑے تحمل والا ہو، اور اسے بہادر ہونا چاہیے۔ یعنی اسے ایک تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوسرا بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے صبر، کیونکہ جیسے قرآن کی آیت بھی ہے نا، بلکہ ایک سے زائد جگہ پر یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر جو ہوتا ہے اگر نہ ہو تو پھر بھی ہمارا دنیا آخر کا نظام نہیں چل سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دین پر عمل کرتا ہے، دنیا کے اندر دین پر عمل کرے، اسے خواہ وہ عمل جو ہے وہ عبادات میں کرے، معاملات میں کرے، اپنی معاشرت میں کرے، اپنی معیشت میں کرے، اسے آزمائشیں آتی، کافی مشکلات آتی۔ آج بھی آپ نے عمل کرنا ہو تو کتنی مشکلات ہوگی۔ اپنی معیشت کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں، معاشرت کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو جگہ جگہ مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ تو کوئی آدمی جو ہے وہ صبر سے ان کا مقابلہ کرتا ہے، اگر صبر سے مقابلہ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اپنا یہ نقصان کر لے گا۔ کہا گیا ہے کہ اسے بہادر ہونا چاہیے، کیونکہ بہادر آدمی ہی صبر کر سکتا ہے، اگر بزدل ہو تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ گویا کہ صبر اور بہادری دو چیزیں آپس میں یہ لازم ملزوم ہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہ من اعوذ بک من البخل والجبن، اس طرح والکسل بھی آتا ہے، کسل، بزدلی، اس لیے کیونکہ بزدل اور سست آدمی جو ہے وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی طاقتور آدمی کو کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، اپنے اندر بہادری پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ بہادری میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ میں جا کے لڑے، بلکہ بہادری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکلات کا مقابلہ کرے۔ جیسے حدیث آتی ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پکڑے اور پھینک دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ تو جس نے شریعت پر عمل کرنا ہے اسے جو ہے یہ مشکلات تو آئیں گی نا، تو مشکلات جو ہیں وہ صبر سے اور بہادری سے انسان جو ہے وہ ان کا سامنا کر سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس میں یہ اس مقصد کے پیچھے اصل کیا ہے، یعنی صبر اور انسان کا جو ہے وہ اپنے آپ کو، جیسے حدیث آتی ہے کہ مومن طاقتور جو ہے وہ کمزور سے زیادہ مفید ہوتا ہے، وہ زیادہ دین کے کام کر لیتا ہے، زیادہ وہ مشکلات کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور یعنی صبر کا مظاہرہ کر کے دین کا وہ تحفظ کر سکتا ہے۔ گویا کہ اس میں بھی اصل جو ہے وہ دین کا تحفظ ہے، بنیادی جو ضرورتیں ہیں انہی کا تحفظ ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی صبر نہیں کرتا، اس کے اندر بہادری نہیں ہے، تو اپنے دین کا نقصان، اپنی جان کا نقصان، اپنے مال کا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ساری ضروریات کا ہی اس میں تحفظ ہوتا ہے، اس لیے دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ ایک ابن تیمیہ نے یہ بات ذکر کی، وہ کہتے ہیں شریعت کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپس میں ایک ہو کے لوگ رہیں، جس کو کہتے ہیں ہم اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، شریعت کا ایک مقصد ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ بھی ہے۔ اور ایسے سب کہا ہے کہ یعنی وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ بلکہ ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، ایک طاقت بن جائیں، ایک وحدت میں پروئے جائیں۔ مسلمانوں کی مثالیں دے دے کہا گیا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، ایک عمارت ہوتی ہے کہ اس کی اینٹیں ایک دوسرے کو مل کر مضبوط کرتی ہیں۔ ایسی حدیث ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ایک ہونا
اتفاق رکھنا، وحدت پیدا کرنا، اختلاف سے بچنا، یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ کیونکہ اگر مسلمان آپس میں ایک نہیں ہوتے، اختلاف کرتے ہیں، اختلاف سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کا علمی اختلاف بھی نہ ہو۔ علمی اختلاف تو رائے کا ہو ہی جاتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک عالم دوسرے سے کوئی علمی اختلاف کرتا ہے، یا بعض دفعہ کسی تدبیری معاملے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ایک رائے دیتا ہے، دوسرا دوسری رائے دیتا ہے، تو یہ اختلاف نقصان دہ نہیں ہے، یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل اختلاف وہ نقصان دہ ہے کہ رائے کے اختلاف کی وجہ سے، خواہ وہ رائے کا اختلاف کوئی تدبیری معاملے میں ہو یا کسی علمی مسئلے میں ہو، جب وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک جنگ، لڑائی جھگڑے، قتال کی شکل اختیار کر لے، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور یہ نقصان ایک نہیں بلکہ دین کا نقصان بھی ہے، جانوں کا نقصان بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، عقل کا نقصان بھی ہے، عزت کا نقصان بھی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں جس مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اختلاف کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، کافر جو ہیں وہ مسلمانوں پر اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھپتیاں کستے ہیں، اور شکوک و شبہات پیدا کر کے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پیش کر کے اسلام متنفر کرتے ہیں۔ اسلام اس سے غالب نہیں بلکہ کمزور ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں، جانوں کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے، مالی نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، قوتیں بھی آپس ایک دوسرے سے جب ٹکراتی ہیں تو بلا وجہ وہ خرچ ہوتی رہتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مالی نقصانات بھی ہیں۔ تو یہ ساری ضروریات کا نقصان کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جب مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک نہیں ہوتے، ایک نہ ہوں گے دشمن کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، دشمن غالب آ جائے گا مسلمانوں کا، وہ بھی نقصان کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ایک نہیں ہیں، دنیا کے اندر مسلمان ایک نہیں ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دین کا نقصان ہم کر رہے ہیں نا، جانی نقصان بھی کر رہے ہیں، مالی نقصان بھی کر رہے ہیں، بہت سے نقصانات ہیں، عزتوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے، جس جگہ دشمن آتا ہے عزتیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ یعنی اختلاف کی صورت میں اور عدم اتفاق کی صورت میں نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت کے مقاصد میں سے یہ بھی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، آپس میں ایک ہوں، لیکن ایک ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کوئی رائے کا اختلاف نہیں کر سکتا۔ علمی اختلاف تو علماء کے شروع سے ہوتے رہے، علمی اختلاف آج بھی ہو رہے ہیں، ایک جگہ پر، ایک ملک کے اندر، ایک ادارے کے اندر علمی اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ اختلاف جو ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے، یہی تو صبر ہے، ایک دوسرے کا اختلاف برداشت کرنا، صبر کرنا، اور یہی تو انسان کی جو ہے وہ بہادری ہے کہ اس کو برداشت کر لے، یہ نہیں کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کر کے لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور آپس میں اختلاف جو ہے بہت سے نقصانات کا ذریعہ بن جائے۔ تو بہرحال ایک خیر یہ تھا، وہ کیا کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو باقی جو ہے وہ ایک انہوں نے مقصد اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے اور جہاد کرنا چاہیے، یہ بھی ایک مقصد ہے، اسلام کی دعوت اور جہاد۔ دعوت کے دو ہی طریقے ہیں نا، ایک ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے اسلام کی تاکہ اسلام کو یعنی ترقی دی جائے، اس میں جو ہے اس کی نشر و اشاعت کر کے عام کیا جائے، اس کو باقی رکھا جائے، اس کے اندر دوام استمرار پیدا کیا جائے، اس کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جہاد کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس کام میں یعنی دعوت کے کام میں کہیں رکاوٹ ایسی بن جائے جو دعوت کو آگے پھیلنے نہ دے، تو پھر قتال بھی کیا جائے، لڑائی بھی کی جائے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو یہ مقصد کس میں جائے گا؟ دین کے تحفظ میں آ جائے گا، دین کے تحفظ میں یہ مقصد چلا جائے گا۔ اور ایک مقصد ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ عدل کیا جائے اور ظلم سے بچا جائے۔ عدل کا معنی جو بڑا مشہور ہے، جیسے ظلم کا لفظ بڑا عام ہے، ویسے عدل کا لفظ بھی بڑا عام ہے۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، ظلم سے روکا ہے۔ عدل جو ہے اس کا معنی اصل یہی ہوتا ہے
کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. اللہ کا جو حق ہے یا اس کے حقوق ہیں وہ ادا کر دیے جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیے جائیں, انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیے جائیں, مرد کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے, اور اس طرح عورت کا جو حق بنتا ہے اسے دے دیا جائے. والدین اولاد کے حقوق ادا کریں, اولاد والدین کے حقوق ادا کریں, پڑوسی پڑوسی کے حقوق ادا کرے. ایسے جو ہے حقوق کا دائرہ بڑا وسیع ہے, ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا جائے تو یہ عدل ہے. عدل اس طرح ہی قائم ہوگا. عدل جو ہے وہ قائم ہوگا تو پھر باقی ساری ضروریات بھی پوری ہوں گی, عدل سے ساری ضروریات پوری ہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل یعنی مقصد جو ہوتا ہے وہ انسان کا تزکیہ ہے, جیسے تقویٰ ہے, لیکن وہ بھی کیسے پیدا ہوگا؟ وہ پھر پیدا ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ دین پر عمل کریں. دین پر عمل اسی وقت ہوگا کہ لوگ انصاف کریں. انصاف ہوگا تو پھر نا ہر آدمی انصاف کرے گا تو پھر یہ سارے کام دین کے کرے گا. جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرے گا. تو انصاف کیا یہ انصاف جو ہے انسان خود کرتا ہے. دوسرے انصاف کی سب ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے. جب لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا تو اس سے بھی دین کو تقویت ملے گی, جانیں بھی محفوظ ہوں گی, عزتیں بھی محفوظ ہوں گی. جب ہر آدمی خود جس کا حق ہے وہ ادا کرے اور لوگوں کے درمیان فیصلوں میں انصاف شروع کر دیں تو ساری خرابیاں دور نہیں ہو جائیں گی. جو بنیادی مقاصد ہیں, جو ضروریات ہیں, سب کا تحفظ ہو جائے گا. اس لیے یہ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا عدل کا, اور ابن قیم نے بھی ذکر کیا ہے کہ عدل کرنا اور ظلم نہ کرنا یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے. اور انہوں نے ایک مقصد یہ ذکر کر دیا کہ شریعت کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہشات سے نکال کر اللہ کے احکام کے تابع بنا دینا. یہ ہم ذکر کر چکے ہیں امام شاطبی کے والے سے. امام شاطبی نے ذکر کیا تھا نا کہ شریعت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ جیسے اضطراری طور پر وہ اللہ کا بندہ ہے ویسے اختیاری طور پر بھی اللہ کا بندہ بن جائے. یعنی کچھ معاملات کونی ہیں نا جو جن میں انسان کا اختیار نہیں ہے, ان میں انسان مجبور ہو کر اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے, مانتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا نا. بارش ہوتی ہے, دن رات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, آفات آتی ہیں, انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا, بے بس ہے. موت آتی ہے کسی کی, کوئی آتا ہے, کوئی جاتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی صحت مند ہوتا ہے, انسان بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا. یہ اضطراری معاملات ہیں. اضطراری معاملات میں انسان اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے. اللہ چاہتا ہے جیسے اضطراری معاملات میں وہ اس کا بندہ ہے ویسے اختیاری معاملات میں اللہ کا بندہ بن جائے. اختیاری معاملات کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے احکام ہیں, اللہ کا دین ہے, اس کی شریعت ہے, اس کے تابع ہو جائیں. اس مقصد کو اللہ نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیت کے تحت پیش کر دیا ہے. یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ویسے یہ مقصد امام شاطبی نے الگ ایک ذکر کر بھی دیا ہے. امام شاطبی نے اس کا الگ ذکر کیا ہے. جس طرح ہم نے ایک تفصیل ذکر کی تھی نا کہ شریعت ابتدائی طور پر اس کے کچھ مقاصد ہیں, اس میں بنیادی ذکر ہوگا. پھر اس کے مقاصد میں سے یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ دین عربی زبان میں تاکہ سارے لوگ سمجھ سکے, یہ بھی ایک مقصد ہے. پھر دین جو ہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسا دین اللہ نے دے دیا ہے کہ جس پر سارے عمل کر سکتے ہیں. مشقت ایسی نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں لا یطاق بن جائے کہ کوئی آدمی شریعت کے حکم پر عمل نہ کر سکے. اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے اختیاری طور پر, جس طرح کہ وہ تابع ہے اضطراری طور پر. امام شاطبی نے مقاصد بیان کیے ہیں, پر ابن تیمیہ نے بھی ایک مقصد بیان کیا ہے. گویا کہ یہ 7 مقاصد امام ابن تیمیہ نے جو ہے وہ یہ اضافی بیان کیے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بھی ہونے چاہیے, لیکن وہ لوگ جن کو اصرار ہے کہ نہیں وہی ترتیب ایک فہرست جو چل رہی ہے مقاصد کی, اس پر اضافے کی ضرورت نہیں. یہ مقاصد جتنے یہ بیان کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے انہی کے اندر ہی یہ شامل ہیں. صرف اختلاف جو ہے وہ ایک نام کا ہے بس, کہ نام ان کا الگ رکھ دیا گیا ہے, ورنہ یہ ان مقاصد کے اندر ویسے یہ شامل ہو جاتے ہیں. تو بل اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ مقاصد کے بارے میں جو مختلف آراء تھی اہل علم کی, جنہوں نے مقاصد کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کی ہے,
جو امام جوینی سے شروع ہوئی ہے، امام آگے غزالی سے ہوتی ہوئی، امام جوینی نے بھی اپنی اصول فقہ میں ذکر کیا. امام جو غزالی ہیں انہوں نے اپنی کتاب اور مستصفیٰ فی اصول فقہ میں ذکر کیا ہے. انہوں نے اسے مسالے اور مقاصد کو ایک کر کے اسے بیان کر دیا ہے. اور اس وقت تک اصول فقہ کیونکہ مستقل ایک علم بن چکا تھا، امام غزالی نے وہاں کیا کر دیا ہے، اصول فقہ کا ایک اس کو حصہ بنا دیا ہے. گویا کہ ایک الگ اس کو اصول کی حیثیت دے دی کہ جیسے اصول فقہ ہیں ویسے ان کا ایک حصہ، ایک رکن جو ہے مقاصد شریعت بھی ہے. انہوں نے اس کو باقاعدہ شامل کر دیا ہے. تو آگے انہوں نے اس میں جو کچھ تبدیلیاں کی اس کا ذکر پھر شاطبی ابن تیمیہ کے حوالے سے. اب جو ہیں وہ اس کے بعد جن لوگوں نے ان میں کچھ اضافہ کیا ہے، وسعت دی ہے ان مقاصد میں، ان میں خاص کر جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. انہوں نے تو ایک فہرست کافی لمبی بنا دی. ان کا ذکر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بعد میں ہم کریں گے تاکہ ان مسائل کے اندر وضاحت ہو جائے مزید کہ یہ بھی مقاصد کیا مستقل ہیں یا پہلے مقاصد کے اندر ہی آ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.